नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा आज का मौजू इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की एकेडमी में एक सवाल पूछा गया। अक्सर बरेलवी उलमा जो हैं ये सवाल उठाते हैं और पूछते हैं दूसरों की ख़ामियों को हाईलाइट करने के लिए, दूसरे उलमा इकराम की ख़ामियों को हाईलाइट करने के लिए। वो सवाल पूछा गया कि चारों इमामों की वलादत का और उनकी वफ़ात का साल जो है वो बताया जाए, लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने उसको किस तरीके से बयान भी किया और हाईलाइट भी किया कि इन लोगों का मकसद जो है ये उन इमामों की वफ़ात का साल या वलादत का साल पूछना नहीं है। असल में वो इस चीज़ से क्या निकालना चाहते हैं ये बात उन्होंने बहुत वजाहत के साथ बताई। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखते हैं। चारों इमामों की पैदाइश और वफात का साल बता दें। ए लो जी, ए सवाल जी इधर चुके करना है, मैं बता दूं क्या निकालेंगे वो। इस तरह की इस तू बात है जो तू दस देंगे कहोगे मां प्यो के नाम दसो, निकाह किने पढ़ाया सी, ओ करना के जे चू वो कढो। इसमें से पता क्या निकालते हैं? जरा ये मैं जो सवाल लिख रहा है उसको टॉन्ट नहीं कर रहा, आपके दिमाग में किसी ने डाला है, मैं उसको कह रहा हूं सवाल बेफिक्र होके थे लिखा करो, ठीक है ना। हमने आज तक किसी से उसका मसलक नहीं पूछा, कभी किसी से नहीं पूछा कि ऐ पुठा सवाल के लिए लिखा खलो जाए। हाँ ये हो सकता है उर्दू समझना है तो मैं कहूं यार ये मुझे नहीं समझ आ रही, आप बताएं क्या लिखा है। ये सिर्फ इसलिए पूछते हैं कि जब आप इनको बताएं कि जी इमाम मालिक 179 में फौत हुए हिजरी में, इमाम मुनीफा 150 हिजरी में फौत हुए, इमाम शाफी 204 हिजरी में 204 में फौत हुए, अहमद बिन हंबल 241 में फौत हुए। तो वो फिर आपसे पूछेंगे फिर इमाम बुखारी कब फौत हुए, वो हम कहते हैं जी 256 में। पैदा कब हुए? 194 में। फिर वो कहेंगे देखें जी इमाम अबू हनीफा तो 150 हिजरी में फौत हुए, इमाम हनीफा के मरने के 44 साल के बाद इमाम बुखारी पैदा हुए हैं। अब हम इमाम बुखारी की बात माने या इमाम हनीफा की? ऐ भी चुकड़ दे जे, रुको जरा सब्र करो। आप ना इमाम बुखारी की बात माने ना इमाम हनीफा की, बात उसकी माने जिसकी कब्र मदीने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर इमाम हनीफा कोई किताब लिख के उम्मत के हवाले कर गए होते ना हदीस की, तो झगड़ा खत्म हो जाता। इमाम मालिक की किताब अल-मुवत्ता इमाम मालिक पूरी दुनिया में मौजूद, इमाम शाफी की किताब मुस्नद शाफी पूरी दुनिया में मौजूद, हमारे पास रखी हुई है सारी। इमाम अहमद बिन हंबल की किताब मुस्नद इमाम अहमद हमारे पास मौजूद, पूरी दुनिया में मौजूद। इमाम हनीफा की कौन सी हदीस की किताब है जो उन्होंने उम्मत के हवाले की है? हर चीज आपने उनकी तरफ मंसूब खुद से की हुई है। फकी वाला जवाब भी है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से भी पहले एक इमाम है, इमाम जाफर सादिक, हाँ फीका जाफरी आले। उनसे पहले इमाम मोहम्मद बाकिर जो उनके वालिद थे। जिस तरह हमारे स्टूडेंट पूछता है तुसी केड़े इमाम नू मनने आ, साडे स्टूडेंट कहते हैं इमाम हुसैन नू। हाँ आओ ना हुण नहीं वो चार जेड़े इमाम ने, चार इमाम दी के तो शाही कोई नहीं इमाम हुसैन के मुकाबले। हाँ इमाम हुसैन नू मनने, चलो इमाम नू ही मनना, इमाम हुसैन नू मनने, चलो तुरोगे। और इमाम हनीफा से पहले जो लोग थे, पहले 80 साल के मुसलमान, वो किस इमाम को मानते थे? और इमाम हनीफा खुद किस इमाम को मानते थे? नबी इस्लाम। 197 मसला मैंने तफसील इसके ऊपर रिकॉर्ड करवा दिया। बाकी सान सुन दसने वाला कुछ नहीं होना। वो अगले दिन जी बुखारी का नाम बताएं जी क्या है जी, उन्होंने कहा जी सहीहुल बुखारी नहीं है, अल-जामिउ सही है। चलो जी ऐ भी हो गया। इस तरह कहने नाल रफल इत्याम दी हदीसां खत्म हो गई बुखारी चो या ज़ईफ हो गई। इससे पता क्या करते हैं? इसको कहते हैं प्रॉब्लम एंड। इसके बाद वो अपनी पब्लिक पे धाक डालते हैं कि जिनको यही नहीं पता कि बुखारी का नाम क्या है, लिहाजा अगर ये बुखारी से कोई हदीस बताए ना आपने नहीं माननी। ये होती है बेटा। इस तरीके से अगर खिलवाड़ करना शुरू किया ना आप लोगों ने, यकीन करें मेरी याददाश्त भी आप लोगों से ज्यादा है अल्लाह के फजल से, मैंने किताबें भी आप लोगों से ज्यादा पढ़ी हुई हैं। आपके बड़े बड़े मुफ्ती भी बैठे ना, मैंने शुरू हो जाना है। मैं पहला सवाल करना है 10 अल मौजमुल कबीर तबरानी की नहीं है रवायता ने 10।
مفتی منیب نے بھی نہیں کدے گیڑیاں ہونیاں، نہ مفتی تقی عثمانی نے. مجموع زوائد کیڑے امام نے لکھی اور کیڑے سان فوت ہویا تو کنیاں حدیثاں نے اودے، اور وہ اس کو جب جواب نہ آئے تو میں ہی کہوں گا تجھے پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اس طرح کے سوال تو کئی بنائے جا سکتے ہیں. ہمارے ایک اکیڈمی کے بھائی حسن بھائی، وہ اہل حدیث کی مسجد میں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں، 2-4 دن ہضم ہوتا ہے. دیکھیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والے ان کو ہضم ہو رہے ہیں، اور جو رفع الیدین کے ساتھ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے اس سے نفرت کر رہے ہیں، حالانکہ وہ موحد بھی ہے. یہ ہے بغض. دوسرا پکا مقلد ہے، عقیدوں میں شرک بھی ہے، اس کے ساتھ محبت کریں گے. یہ بغض کی علامت ہے. تو ایک مولوی آیا اہل حدیث سے کے مدرسے سے پڑھ کے، اس نے کہا جی اس نے کہا جی مصنف ابن شیبہ کے اندر حدیث موجود ہے. اب وہ اس بیچارے کو نام نہیں تھا آتا، المصنف لی ابن ابی شیبہ ہے. اس طرح بولنے نال یا اگر کوئی غلط انہوں بول دے تو وہ حدیث ختم ہو جاتی ہے. اس نے کہا اس میں عبداللہ ابن زبیر ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے، اور عبداللہ ابن زبیر نے نماز حضرت ابوبکر سے سیکھی تھی اپنے نانا سے، اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے. کہتے ہیں نہیں آپ کو تو نام ہی نہیں صحیح طریقے سے آتا کتاب کا. بھائی کتاب کا نام اگر صحیح نہ آئے، اگر کوئی قرآن کو صحیح طریقے سے نہ پروناؤنس کر سکے تو اس کی وجہ سے قرآن کی آیت کیسے ختم ہوگی جو وہ پیش کر رہا ہے. میں خیال لیا انہوں کس طریقے تھے. اس جو مسجد کے کمیٹی کا جو صدر تھا نا، وہ میرا دوست تھا. اس کو میں نے کہا یہ قاری صاحب جو آئے نا، ہم نے ان کی ضیافت کرنی ہے، ذرا لے کے آئے ان کو. اس کو میں نے ساتھ بٹھا لیا، ٹھیک ہے. اور اس واقعے کے گواہ کتنے ہماری اکیڈمی کے لوگ ہیں یہاں موجود ہیں جنہوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں نے کہا یار تم سے ایک بندہ بات کر رہا ہے، تم اس کے ساتھ سولوشن اینڈ کی بجائے پرابلم اینڈ پہ کھڑے ہو. اس کو تو چھوڑ دو، تم عالم دین ہو نا. میں نے کہا مجھے بتاؤ المصنف ابن ابی شیبہ، اس کا جو مصنف ہے اس کا اپنا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. تو میں نے کہا تو نے ڈگری کہاں سے لی ہے؟ ان کا نام تھا ابو بکر. ابن ابی شیبہ تو جس طرح ہم ابن ابی طالب کہتے ہیں نا مولا علی کو، نام تو ان کا علی ہے نا. اچھا میں نے کہا یہ بتاؤ المصنف ابن ابی شیبہ میں حدیثیں کتنی ہیں؟ کہتا ہے مجھے نہیں پتا. میں نے کہا یہ روئے عرض پہ سب سے بڑا احادیث اور اثار کا مجموعہ ہے، آلموسٹ 40,000 احادیث اور اثار ہیں اس میں. اچھا میں نے کہا المصنف حدیث کی کس کتاب کو کہتے ہیں؟ کہتا ہے مجھے نہیں پتا، پڑھا ہے ایسی منو پتا نہیں. اندازہ کریں، المصنف حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں کثرت کے ساتھ صحابہ کرام کے اعمال لکھے ہوئے ہوں اور تابعین کے آثار موجود ہوں. جس طرح المستدرک حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں چھوٹی ہوئی حدیثیں بیان ہوں، جیسے المستدرک للحاکم علی الصحیحین، بخاری اور مسلم کے راویوں سے جو حدیثیں امام بخاری اور امام مسلم نے نہیں لی اور وہ موجود تھیں، وہ امام حاکم نیشاپوری نے جمع کی. تو ایسی حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں المستدرک. جز حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں ایک ٹاپک ڈسکس ہو، جس طرح جز رفع الیدین امام بخاری کی کتاب، جز القراء امام بخاری کی کتاب، جز القراء امام بیہقی کی کتاب. موجم حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں استادوں کے حروف تہجی کے اعتبار سے ایک محدث ترتیب سے حدیثیں جمع کرتا ہے. طبرانی کی 3 موجم ہے نا، الموجم الکبیر، صغیر، اوسط. مسند حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں صحابہ کے ناموں کے اگینسٹ چیپٹر بنا کے حدیثیں جمع کی جائیں. احکامات کے چیپٹرز نہ ہو کہ یہ نماز کی حدیثیں ہیں، یہ روزے کی ہیں، نہیں، صرف صحابہ کے نام. حضرت ابوبکر کی مسند، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ساری حدیثیں چاہے انہوں نے کسی ٹاپک پہ بھی بیان کی تھی نا، وہ جمع ہو گئی. پھر حضرت عمر کے اوپر چیپٹر، انہوں نے جتنی حدیثیں بیان کی وہ جمع ہو گئی. حضرت عثمان، حضرت علی. اس حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں مسند.
اچھا میں کہ 10 امام ابن ابی شیبہ جو تھے ان کے لائق. تو جی ناظرین، ہم نے انجینئر صاحب کی باتیں سنی اور انہوں نے کتنی وضاحت کے ساتھ ہمیں ان کی وفات اور ولادت کے اماموں کی جو ہے اس کا جواب بھی دیا، اور اس کے بعد انہوں نے امام ابو حنیفہ کے بارے میں بھی بتایا کہ یہ لوگ ہر بات اٹھا کر ان سے منسوب تو کر لیتے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی اس طرح کی حدیث کی کتاب نہیں لکھی جس کو ہم اپنے سامنے رکھ کر ان کی بات کو ہائی لائٹ کر سکیں. لیکن یہ لوگ صرف یہ بات کرنے کے لیے کہ آپ کو کتاب کا نام نہیں آتا، مصنف کا نام نہیں آتا، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنا کر جو دوسرے علماء کرام ہیں وہ ایک دوسرے میں خامیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. مرزا صاحب نے ہمیں ایک واقعہ بھی بتایا جس میں انہوں نے ایک اہل حدیث جو تھے وہ ان کے اسٹوڈنٹ میں غلطی نکالتا تھا رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھنے کے بارے میں، اور جب اسٹوڈنٹ نے ان کو حوالہ دیا کسی کتاب کا تو اس نے کہا کہ آپ کو تو کتاب کا صحیح سے نام بھی معلوم نہیں ہے، تو پھر وہاں جو حدیث آپ کہہ رہے ہیں وہ کہاں ٹھیک ہوگی. اس بات کی شکایت جو ہے وہ اسٹوڈنٹ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے کی، اور انہوں نے وہاں پر اس عالم کو بلا کر ان سے چند علمی سوالات کیے جس میں وہ بری طرح ناکام ہوئے، اور انجینئر صاحب نے ایک تفصیل سے ان کا جواب دیا، اور دوسرا ان کو یہ بات بھی ہائی لائٹ کی کہ کسی بھی طرح سے اگر ہم کسی کتاب کا نام نہیں جانتے یا ہم قرآن پاک کی صحیح طریقے سے تشریح نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ حدیث یا وہ آیت جو ہے وہ اپنی جگہ پر درست نہیں ہے. ان کی جو اہمیت ہے، جو اپنی چیز وہ ہے، وہ وہاں پر وہ برقرار رہے گی، وہ وہاں پر موجود رہے گی. لیکن یہ لوگ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنا کر دوسروں کی قابلیت میں کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم بہت علم والے ہیں، بہت ڈگری والے ہیں. لیکن انجینئر صاحب نے ان باتوں کی بہت اچھی انجینئرنگ بھی کی اور ہمیں وضاحت سے تمام باتیں بھی بتائیں. تو آپ لوگ اگر کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتے لیکن آپ اس آیت کے بارے میں یا اس حدیث کے بارے میں جانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے علم میں کوئی فرق آ گیا ہے، کیونکہ یہ عالم جو بنے پھرتے ہیں ان کو بھی خود اچھے طریقے سے کسی بھی چیز کا علم نہیں ہے، لیکن یہ دوسروں کو اسی طرح سے ہائی لائٹ کرتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ہر چیز کو پراپر طریقے سے پڑھیں، اور اگر کہیں ہماری غلطی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ جانتے نہیں ہیں. جو چیز جہاں پر موجود ہے وہ قرآن کی آیت ہے یا حدیث ہے، اس کی اہمیت اپنی جگہ پر برقرار رہے گی. اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اور کمنٹس باکس میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. السلام علیکم.